دیکھنا ہے تو اما عائشہ فرماتی ہے وہ مصطفیٰ کی ذات دیکھ لے، گویا کہ اس نے جسمانی صورت کو دیکھ لیا ہے، گویا کہ اس نے جسمانی صورت کو دیکھ لیا۔ حضرات اب یہاں ایک نقطہ میں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرات اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بلند اخلاق پر پیدا فرمایا، اور اعلیٰ عربی زبان میں استعلاء اور فوقیت کے لیے آتا ہے۔ جب کوئی چیز کسی چیز کے اوپر ہوتی ہے تو اس کے لیے اعلیٰ کا استعمال ہوتا ہے، اور جب کوئی چیز کسی کے اندر ہوتی ہے تو فی کا استعمال ہوتا ہے، فی ظرفیت کے لیے ہوتا ہے، اعلیٰ استعلاء اور فوقیت کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب کوئی چیز کسی چیز کے نیچے ہوتی ہے تو اس کے لیے تحت کا استعمال ہوتا ہے۔ حضرات اب ذرا میں اسی بات کو آپ کو سمجھاتے ہوئے آگے آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا اخلاق بہت بلند پیدا فرمایا اور آپ کو خلق عظیم پر پیدا فرمایا، خلق عظیم میں پیدا نہیں فرمایا، خلق عظیم پر پیدا فرمایا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں، جتنی بھی پرسنالٹی آئی ہیں، جتنی بھی شخصیتیں آئی ہیں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی حضرات آئے ہیں، جتنے بھی افراد آئے ہیں، جتنی بھی شخصیتیں اعلیٰ کوالٹی کی بنی ہیں، ان میں اگر کوئی اچھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، یعنی انہوں نے اچھی خصوصیات کو اپنایا تو اللہ نے ان کو بلند کر دیا، اچھی عادتوں کو اپنایا اللہ نے اسے بلندی عطا فرما دی، اچھی عادتوں کو طور و طریقے کو اپنی زندگی کا شعار بنایا تو اللہ نے انہیں بلندی عطا فرما دی۔ مگر یاد رکھیے کسی اچھی صفات کے اپنانے کی بنیاد پر فقط مصطفیٰ کو بلندی نہیں ملی ہے، اللہ کے محبوب نے مصطفیٰ کو وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی کام تھا جو فی نفسہ ہی مباح تھا، مصطفیٰ نے کر لیا تو اللہ نے اس کام کو بلندی عطا فرما دی ہے، وہ کام اچھا ہو گیا ہے، وہ کام عمدہ ہو گیا ہے، وہ کام بہتر ہو گیا ہے۔ یعنی دنیا والے اچھا کام کریں تو اچھے بنے، لیکن مصطفیٰ جس کام کو کر لے وہ کام اچھا ہو جاتا ہے، مصطفیٰ جس کام کو کر لیں وہ کام اچھا ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اسے دو مثالوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے دن میں کھانا کھانا، انسان اگر طلوع آفتاب سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک کھانا کھائے تو کھانا کھائے، اگر رمضان میں کھائے گنہگار ہے، عید کے دن نہ کھائے تو گنہگار ہے۔ کسی دن کھانا کھانا گناہ، کسی دن نہ کھانا گناہ۔ کہ اگر آپ رمضان میں کھاتے ہیں گناہ کرتے ہیں، اگر آپ دن کے اندر عید کے دن کھانا نہیں کھاتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں۔ آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں۔ آپ اسی طریقے سے دیکھ لیجئے، آپ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اگر آپ رکوع و سجدہ کرتے ہیں تو رکوع و سجدہ کرنا آپ کا عبادت ہے، مگر کس وقت میں عبادت ہے؟ جس وقت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا اس وقت میں عبادت ہے۔ اگر آپ سورج نکل رہا ہو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اگر سورج ڈوب رہا ہو مصطفیٰ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں تو آپ گنہگار ہوں گے۔ سجدہ کرنا عبادت ہے، مگر کب ہے؟ جب مصطفیٰ نے کیا تب عبادت ہے۔ اگر آپ مصطفیٰ نے جس وقت میں منع کیا اس وقت اگر آپ سجدہ کرتے ہیں آپ گنہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ ذرا اور آگے آئیے، آپ نے اگر حج بیت اللہ کیا، حج بیت اللہ اگر سال کے دوسرے دنوں میں کر لیا، آپ کا حج نہیں مانا جائے گا، آپ کی عبادت نہیں شمار ہوگی، آپ کی عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ مگر جس دن مصطفیٰ نے کیا یعنی نویں ذی الحجہ یوم عرفہ میں اگر آپ حج بیت اللہ کرتے ہیں آپ کی وہ عبادت مقبول ہوتی ہے، آپ کی وہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس وقت سجدہ کرتے ہیں اس وقت اگر کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، جس وقت میرے نبی نے نہیں کیا ہے اگر اس وقت نہیں کرتے ہو تو گناہ ملتا ہے۔ معلوم ہوا دنیا میں کوئی کام عبادت تبھی بنتا ہے جب میرے مصطفیٰ اس پہ اپنی سند مہر لگا دیتے ہیں۔ اگر مصطفیٰ نے کسی کام کو کر لیا ہے تو دنیا میں وہ عبادت ہے، اور مصطفیٰ نے منع فرما دیا ہے وہی کام گناہ کا شمار ہوگا، وہی کام گناہ شمار ہوگا۔ حضرات ذرا اور آگے چلیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور ذرا توجہ آپ قریب کیجئے، آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام
آپ کی زندگی کو مومنین امتیوں کے لیے اللہ نے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ، ایک اللہ رب العزت نے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ تمہارے لیے بنا دیا ہے۔ اب ذرا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شیدائیوں، آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، نبی کے اخلاق کریمانہ کو کبھی دیکھا؟ مصطفیٰ کے پیارے اخلاق کا کبھی معائنہ کیا؟ نبی کے پیارے اخلاق کو ذرا غور سے دیکھا؟ آؤ ذرا لے چلتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے نرم اخلاق کا ملاحظہ کرتے ہیں، مصطفیٰ کی پیاری عادتوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا دنیا والوں ذرا دیکھو میرے نبی کی جیونی میں کتنا نرم اخلاق تھا۔ پیارے آقا نجد کے ایک غزوہ کو سر کر کے، ایک غزوہ کو مارکہ کو سر کر کے مصطفیٰ مدینہ آ رہے تھے۔ جابر بن عبداللہ راوی ہیں، حدیث پاک ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، راستے میں ایک بہت گھنا باغ پڑا، بہت ہی گھنا باغ پڑا۔ مصطفیٰ نے اپنا پڑاؤ ڈالا، میرے آقا علیہ السلام نے جب پڑاؤ ڈالا، صحابہ بھی بکھر گئے، منتشر ہو گئے، اپنی تلواروں کو ٹانگ دیا۔ مصطفیٰ نے ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار کو ٹانگا، آقا آرام فرمانے لگے، آقا لیٹ گئے۔ اتنے میں ایک حبشی غلام آتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تلوار کو اٹھاتا ہے، اور تلوار اٹھانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام کی گردن مبارک پہ وہ تلوار رکھ دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی آنکھ کھلتی ہے، میرے آقا آواز دیتے ہیں، صحابی دوڑتے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ارد گرد ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام تلوار اس حبشی غلام کے اوپر رکھے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے دیوانوں جانتے ہو ابھی یہ حبشی غلام آیا تھا، میری گردن پہ اس نے تلوار رکھی تھی اور مجھ سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اب میری سزا سے کون بچائے گا، میرے قتل کرنے سے کون بچائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، سن لو، اللہ اللہ اللہ، 3 مرتبہ میرے آقا فرماتے ہیں، مجھے اللہ بچائے گا، مجھے اللہ بچائے گا، مجھے اللہ بچائے گا۔ میری آقا کی زبان سے جب نام خدا نکلا ہے، حبشی کی تلوار گر جاتی ہے، حبشی کانپنے لگتا ہے۔ میرے آقا تلوار اٹھاتے ہیں، تلوار اٹھانے کے بعد حبشی کی گردن پہ رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے حبشی اب تو بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اب میں اگر تجھے قتل کر دوں تو تجھے بچانے کون آئے گا؟ حبشی کہتا ہے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، تلوار ہٹا لیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے حبشی تو نے مجھ پہ تلوار تانی تھی مگر میں تجھے قتل نہیں کروں گا، جب میں نے تجھ کو معاف کر دیا ہے، جب میں نے تجھ کو معاف کر دیا ہے، جب میں نے تجھ کو معاف کر دیا ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام اتنا فرماتے ہیں، وہ صحابی کا وہ حبشی غلام کیا کہتا ہے؟ آقا آپ دشمنوں کے ساتھ نرمی برتتے ہیں، آقا آپ دشمنوں کے ساتھ اچھائی برتتے ہیں، آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، آقا اپنا ہاتھ تو بڑھائیے، ہاتھ تھمائیے، مصطفیٰ کلمہ پڑھائیے، دامن اسلام سے وابستہ فرمائیے۔ میرے آقا کے پیارے اخلاق کو دیکھ کر کے وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اپنی بستی میں جا کے کہتا ہے، اے لوگوں سن لو، میں اس پیغمبر کے پاس آیا ہوں جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے عطا فرماتے ہیں۔ اے لوگوں تمہیں اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے، آخرت کی زندگی میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، آؤ اس نبی کا کلمہ پڑھ لو، آؤ اس نبی کا کلمہ پڑھ لو۔ پوری بستی اس حبشی غلام کی تبلیغ پر مسلمان ہو جاتی ہے۔ اب دنیا والے کہتے ہیں میرے نبی نے تلوار سے اسلام کو پھیلایا ہے، میرے پیغمبر نے اسلام کو تلوار کے زوروں پہ پھیلایا ہے۔ ہم نے کہا کان کھول کر کے سن لو، یہ بستی کی بستیاں مسلمان ہوئی ہیں، یہ برادری کی برادریاں مسلمان ہوئی ہیں، یہ قبیلے کے قبیلے مسلمان ہوئے ہیں، یہ لوگ کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، یہ خاندان کے خاندان مسلمان ہوئے ہیں۔ اس میں تلوار لوہے کی نہیں، مصطفیٰ کے اخلاق کی تلوار شامل ہے۔ میرے نبی کا پیارا اخلاق دیکھا ساری قوم مسلمان ہوتی چلی گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، حب نبی اللہ اللہ، حب نبی اللہ اللہ، حب نبی اللہ اللہ، نبی حضور مفتی نان پارا۔ حضرات آپ ذرا اور غور کیجئے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریم اخلاق کو دیکھیے، میرے پیارے آقا کی کریم زندگی کو دیکھیے۔ جنگ احد کا مارکہ وہ مارکہ ہے، جنگ احد کا مارکہ وہ مارکہ ہے جس جنگ میں آقا کریم علیہ السلام کے بڑے قریبی صحابی شہید ہوتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام زخمی بھی ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اسی جنگ میں، آقا علیہ السلام کے اسی جنگ میں، جنگ احد میں مصطفیٰ کے داد بھی شہید ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام پتھر کھا کے اپنے گالوں کو بھی زخمی کرتے ہیں، اور یہی وہ جنگ ہے جس جنگ میں مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، نبی کے پیارے چچا
बड़े अजीज चचा, बड़े मुकर्रम चचा, बड़े मोहतरम चचा, जिनका नाम हजरत अमीर हमजा है। इसी जंग उहद में सैयदना अमीर हमजा की भी शहादत होती है और हजरत वहशी बिन हर्ब ने हजरत अमीर हमजा को कत्ल किया है। ये जुबैर बिन मुतइम के गालिबन गुलाम थे या बिनतुल हारिस बिन आमिर के गुलाम थे। बिनतुल हारिस ने कहा, ए वहशी बिन हर्ब, अगर तुम 3 लोगों में से किसी को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। पहला नाम मेरे नबी का लिया, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दो या अमीर हमजा को कत्ल कर दो या हजरत उमर को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हजरत वहशी बिन हर्ब का जंग में मुकाबला होता है। जंग में मुकाबला करते करते हजरत वहशी बिन हर्ब